الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 ہے جس سے ہم آج کے درس قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کے بارے میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ اتمام نعمت اور تکمیل شریعت کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ عہد اور میثاق بھی لیا کہ تم اس شریعت پر اور اس دین پر قائم رہو گے، لہذا دین اور شریعت کی کچھ بنیادی باتیں اس ابتدائی 7 آیت میں ہمارے سامنے آ چکی۔ اب 8ویں آیت سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسی عہد اور اسی میثاق کا یہ تقاضا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے تم کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے گواہ بن جاؤ، قسط کے گواہ بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ یعنی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ دشمن قوم ہے، اس کے ساتھ تو ہم حق بجانب نہیں ہو سکتے۔ اگر انصاف اور حق کا فائدہ کسی دشمن کو بھی ہو رہا ہے تو اس کو بھی یہ دو، تم کو حق کا ہر حال میں ساتھ دینا ہے۔ اسی بات کو ہم سورہ نساء کی بھی آیت نمبر 135 میں پڑھ چکے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انصاف پر قائم رہنا ہے بلکہ دوسروں کے سامنے اس کی گواہی بھی تمہیں دینی ہے۔ اور وہاں اس پہلو کو بیان کیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ خواہ یہ تمہارے خلاف پڑے اور یا تمہارے والدین یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف پڑے۔ یعنی یہ انصاف کی بات کہنا، اس کی ضد جو ہے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جا رہی ہو، تمہیں ہر حال میں انصاف پر اور عدل پر قائم رہنا ہے، حق پر قائم رہنا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ یہ انصاف اگر تمہارے دشمن کے بھی حق میں جا رہا ہو تو ان کو پھر یہی انصاف دو اور عدل دو۔ یعنی ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، کہ تم انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اعدلوا، ہر حال میں عدل کرو، ہر حال میں انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ ہی کے نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے ایک ایک عمل کا خبر رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، عمل صالح کی روش اختیار کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو کہ تم پر ہوئی ہے کہ جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائیں، تم سے دست درازی کریں۔ یعنی مشرکین قوم کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، قریش مکہ کی طرف مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس قوم نے تمہارے خلاف دست درازی کرنے کا ارادہ کیا، تم کو پسپا کرنے کا ارادہ کیا، تو فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو بڑھنے نہیں دیا، تمہاری مدد فرمائی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر تم کو یہاں اس مدینے کے سرزمین میں غلبہ عطا کر دیا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو چاہیے یہی کہ وہ اللہ ہی پر توکل اختیار کریں۔ ایمان کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ پر توکل کیا جائے، اللہ پر بھروسہ کیا جائے، یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرائِيلَ، پھر بنی اسرائیل کے حالات زندگی سے کچھ واقعات مثال کے طور پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے تو عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کر دیے تھے ان پر 12 نقیب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی
اور شریعت دینے کے بعد ہم اس بات کو پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے سر پر صاحبان کی طرح مسلط کر دیا اور ان سے عہد لیا کہ اس شریعت پر اس تورات پر تم مضبوطی سے قائم رہو گے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اسی کو یاد کرو گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو یہ تم سے عہد لیا تھا۔ اس عہد کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 12 نقیب، 12 سردار مقرر کر دیے تھے، یعنی وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک سردار مقرر کر دیا جس کو کہ نقیب کہا، اور وہ پھر سردار اس بات کی نگرانی کرتا تھا، وہ نقیب اس بات کی نگرانی کرتا تھا کہ یہ اس عہد پر قائم ہے، اس دین اور شریعت پر قائم ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور پھر اس عہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم میرے عہد پر اگر قائم رہو گے تو میری مدد ہر وقت تمہارے شامل حال رہے گی۔ انی معاکم بڑا عظیم جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کریں کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم قائم رہو گے نماز پر اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے، وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو گے، یعنی رسولوں کی نصرت کرو گے، رسولوں پر ایمان لے کر آؤ گے، ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرو گے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے، اس کو آگے پہنچانے کے لیے، اس دین کی خاطر تم اللہ تعالیٰ اپنا مال خرچ کرو گے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ پر قرض حسنہ ہے۔ تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تم سے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں داخل کروں گا اس باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، میں اس باغات میں تم کو داخل کروں گا۔ یعنی اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تم میرے دین پر اگر قائم رہو، نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، جو بھی رسول آئے تم ان پر ایمان لے آؤ اور پھر ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو۔ یعنی جب رسول موجود ہوتے ہیں تو پھر نصرت دین اصل تو یہ ہے کہ اس رسول کی مدد کی جائے، اس رسول کا ساتھ دیا جائے۔ لیکن اب جب کہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب رسول ہمارے سامنے بنفس نفیس موجود نہیں، تو اس رسول کے کام کو لینے والے، اختیار کرنے والے کچھ علماء ہیں جو کہ اس رسول کے کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان علماء کی تم اگر مدد کرو گے، یعنی ان میں تو تمہارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی تم پہلے جانو گے کہ ان میں سے وہ کون عالم ہے جو کہ واقعی اللہ کے رسول کے کام کو آگے لے کر چل رہا ہے، اسی کام کو اس نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی اس کا اوڑھنا اور بچھانا ہے، اور اسی پیغام کو وہ آگے بڑھا رہا ہے، تو تم اس کی مدد کرو گے۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ رسول کی مدد کے مترادف ہے اس دور میں، اور اس دین کے خاطر تم اپنے مال کو بھی خرچ کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی دین کے خاطر اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، میں اس کو اچھی طریقے سے اس کو لوٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کے بدلے میں تم کو جنت میں داخل کروں گا جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کی روش اختیار کی، جو کہ اس کا منکر ہو گیا، انکار کر کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا وہ سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، تو بسبب ان کے اس میثاق کو توڑنے کے، یعنی انہوں نے یہ جو عہد کیا تھا بنی اسرائیل نے طور پہاڑ کے صاحبان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس عہد کو بھی انہوں نے توڑ دیا، اور اس عہد کو توڑنے کے بسبب لعناهم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور پھر ہم نے ان کے دل کو سخت کر دیا، ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کہ پتھر ہیں، پتھر کی طرح ان کے دل ہو گئے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کو، اللہ کی بات کو اس کے اپنے محل سے ہٹا دیتے ہیں، اس کے اپنے موقع سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی وہ بات کہاں بیان کی جا رہی ہے، کیسے بیان کی جا رہی ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کو ہٹا کر اسی بات کو لیتے ہیں اور کچھ اور بات پیش کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے جب دین میں خرابی پیدا ہوتی ہے، تو یہود نے بھی یہی کیا کہ تورات کی بات کو لیا اور اس سے اپنی مطلب کی بات نکال دی اور اپنی بات بیان کر دی، اس کے محل سے ہٹا دیا۔ اور ہمارے اس دور میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ فرقہ واریت کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے ہی فرقے کو اصل دین سمجھتے ہیں، تو اپنے فرقے کی حمایت کے لیے قرآن حکیم کی آیات کو اس کے محل، اس کے موقع، اس کے سیاق و سباق سے ہٹا کر اور اپنے مطلب کی بات اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں اس میں یہ تحریف کرنا ہے، یعنی اس کو اپنے موقع سے، اپنے محل سے اس کو پھیر دینا ہے۔ تو ان کا معاملہ اب یہ کیا ہے یہودیوں کا، کہ وہ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ،
وہ کلام کو اس کے موقع سے، اس کے محل سے پھیر دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی گئی تھی، یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ یعنی یہ کلام جو ان کو دیا گیا تھا، یہ کتاب جو ان کو دیا گیا تھا، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھول گئے۔ اصل تو ان کو اسی بات کا عہد لیا گیا تھا کہ اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جو کچھ اس میں ہے تم اس کو یاد رکھو گے، لیکن اسی کو وہ بھول گئے اور دین پھر وہ کہیں اور سے اخذ کرنے لگے۔ دین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا کہ ان کے اس کلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ جو تورات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ امت میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اصل وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور رسولوں کے ذریعے سے ان کو دی ہے، اس وہی کو وہ دین کا ماخذ نہیں سمجھتے، بلکہ کہیں اور سے پھر وہ دین کو اخذ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی، یہودیوں نے بھی یہی معاملہ کیا کہ اس کا ایک بڑا حصہ اس کلام کا، اس تورات کا، وہ بھلا بیٹھے، جس کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی، یعنی تورات کو وہ بھلا بیٹھے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیشہ تجربہ کرتے رہیں گے ان سے خیانت کا۔ یہ وقتاً فوقتاً اسی طریقے سے وہ خیانت کرتے رہتے ہیں۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے تھوڑے کے، یعنی یہود میں کچھ تھوڑے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو کہ پھر بھی ٹھیک ہیں، سارے برابر نہیں ہیں، تو سوائے تھوڑے کے اکثر لوگ تو خیانت پر ہی مرتکب ہو رہے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو پس آپ انہیں معاف کیجئے، ان کو درگزر کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح معاملہ ہوا، یہ تو یہودیوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہی معاملہ سیم نصرانیوں کا بھی ہو کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سب کو اسلامی دین دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام مسلمان ہی رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنا فرقہ وارانہ نام رکھنا پسند کیا کہ نہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ جیسے ہم نے اپنا فرقہ وارانہ نام کو ہی پسند کرتے ہیں کہ نہیں، در حقیقت ہم حنفی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، تو یہ فرقہ وارانہ نام جیسے اب ہم نے رکھ لیا، اسی طرح ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا نام الگ رکھا کہ ہم یہودی ہیں یا ہم نصرانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، لیکن انہوں نے بھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا جس کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی۔ یعنی ان کو جو وحی دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کو بھی انہوں نے بھلا دیا۔ انہوں نے تورات کو بھلا دیا تو انہوں نے انجیل کو بھلا دیا، اس کو فراموش کر بیٹھے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کے نتیجے میں ہم نے قیامت تک ان کے درمیان بغض اور عداوت کی آگ بھڑکا دی۔ یعنی جب نبیوں کو ماننے والے فرقہ واریت کا شکار ہوتے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان ایک عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس فرقے میں بٹتے کیوں ہیں؟ اس فرقے میں بیٹھنے کا سبب یہ ہے کہ وہ اس کلام کو بھلا دیتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا۔ یعنی یہودیوں کا بھی یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے تورات کو بھلا دیا، اور یہاں پر نصرانیوں کا یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، کہ وہ بھی بھلا بیٹھے اس کا بڑا حصہ جس کے ذریعے سے انہیں یاد دہانی کرائی گئی تھی، یعنی کہ انجیل کو انہوں نے بھلا دیا۔ تو اس کے نتیجے میں وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئے، فرقہ واریت انہوں نے اختیار کر لی، اور یہ پھر مختلف فرقے جو ہے وہ آپس میں گتھم گتہ ہو گئے، آپس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا اور بغض اور عداوت ایک دوسرے کے اندر پیدا ہو گئی۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک میں ہم یہ جانتے ہیں کہ دو بڑے فرقے، اور ان کے اور بھی لاتعداد فرقے ہیں، لیکن یہ دو بڑے فرقے آپس میں گتھم گتہ ہوئے کئی بار، اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کے بھی درپے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کا نتیجہ ہے، اور فرقہ واریت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب تم اس کلام کو بھلا دیتے ہو۔ اس کلام کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اس کو اپنا دین سمجھو گے، تو پھر یہ فرقہ واریت پیدا نہیں ہوگی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی اس کلام کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی کلام کو اگر تم چھوڑ دو گے تو تمہارے اندر فرقہ واریت پیدا ہوگی، اور جب فرقہ واریت پیدا ہوگی تو آپس میں انتہائی دشمنی اور بغض اور عداوت پیدا ہوگی۔ یعنی اس دور کے اندر بھی جو فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے وہ در حقیقت کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس کلام کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ اور یہودیت اور نصرانیت میں بھی جو فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے وہ کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہی جو کہ ان پر نازل ہوئی تھی ان کے نبیوں کے ذریعے سے، اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان بغض اور عداوت کی آگ بھڑکا دی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ جلد ان کو جتلا دے گا، جلد ان کو بتلا دے گا وہ جو کہ عمل کرتے تھے، ان کے تمام عمل کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر دے گا، بتا دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس اب آ گئے ہمارے یہ رسول،
یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کہ تمہارے لیے تم پر بہت سی باتیں واضح کر رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں کہ جو کہ تم نے کتاب میں سے چھپا دیا تھا، تم نے اپنی کتاب میں سے جو کچھ تم نے مخفی رکھا تھا، چھپا دیا تھا، اس کو وہ تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، اور بہت سے امور سے وہ درگزر کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، یعنی ساری باتیں واضح نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں ہے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ تم نے فراموش کر دی تھی، تم نے اس کو لوگوں سے چھپا کے رکھا تھا۔ اب یہ رسول آ کر وہ صحیح دین کا حقیقی کانسیپٹ اور وہ حقیقی تصور تمہارے سامنے واضح کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس رسول پر ایمان لے کے آ جاؤ۔ بیان کیا جا رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تمہارے پاس آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نور، یعنی یہ کھلی کتاب، یہ واضح کتاب، یہ قرآن حکیم تمہارے پاس آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی کھلی کتاب ہے، یہ نور ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس سے اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو کہ اس کی رضا کا تابع ہو، جو کہ اس کی رضا کا فالوورس ہو، جو کہ اس کی رضا چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے اس کو سلامتی کی راہ کی، ہدایت کی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یعنی ہدایت در حقیقت اگر تمہیں ملے گی تو در حقیقت اسی کتاب کے ذریعے سے ملے گی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور وہ نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، اندھیروں سے وہ روشنی کی طرف نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اسی کتاب کے ذریعے سے۔ یعنی یہ نور اور یہ کتاب مبین جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اس پر ایمان لے کے آؤ۔ وہ جو تمہارے اندر تفرقہ پیدا ہو چکا تھا، جو تم نے کتاب کے بھی بہت سارے حصوں کو بھلا دیا تھا، اس کے اندر جو تم نے تحریف کر دی تھی اپنی سابقہ کتابوں کو، اب یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی آ چکی ہے، یہ قرآن حکیم، یہ نبی اور یہ رسول تمہارے سامنے لے کر آ چکے ہیں، اب اس پر ایمان لے کے آ جاؤ، تم سیدھی راستے کی طرف ہدایت پا جاؤ گے، تم کو ہدایت مل جائے گی۔ یعنی اصلاً تو وہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہم مسلمانوں کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر ابھی بھی تم نے کوئی فرقہ وارانہ روش اختیار کر لی ہے، کسی فرقوں کو اپنا دین بنا لیا ہے، تو اس کو چھوڑو اور اس کتاب کو اپنا دین بناؤ، اس کتاب کے ذریعے سے راہ راست پر آ جاؤ۔ اس کتاب کو تم اختیار کر لو گے تو تمہیں یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، تم کو گمراہی کی ظلمت سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف یہ کتاب لے کے آئے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، نصرانیوں کا چونکہ تذکرہ کیا جا رہا ہے تو ان کے کفر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو کہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں شامل کر دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو کہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی مسیح ابن مریم ہی میں وہ الوہیت شامل ہے، انہوں نے خدا کا درجہ دیا۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، کہہ دیجئے تو کس کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ بھی، یعنی یہ مسیح اور مسیح ابن مریم اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، ان کا بھی کوئی اختیار نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ، تم ان کو الوہیت میں شامل کرتے ہو، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تم نے، تو اللہ کے سامنے ان کا بھی کچھ نہیں چلتا، اللہ کے سامنے ان کا بھی کچھ اختیار نہیں، کچھ بس نہیں۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہے کہ مسیح ابن مریم اور اس کے والدہ کو یعنی مریم سلام علیہا کو ان کو ہلاک کر دے، یعنی یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ایک غصہ اور حیبت کا معاملہ ہے کہ تم نے مسیح ابن مریم کو خدائی کا درجہ دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مسیح ابن مریم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، ان کی والدہ کو بھی ہلاک کر سکتا ہے، اور کسی کا بس نہیں چلے گا، اس کے سامنے کسی کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس کو روک سکے اس معاملے سے۔ اور ومن فی الارض جمیع، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کے سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہلاک کر سکتا ہے، یعنی غصے کا انداز اللہ تعالیٰ کا۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے، یعنی مسیح ابن مریم کو اس نے اگر بن باپ کے پیدا کیا تو یہ اس کا اختیار ہے، وہ بن باپ کے کیا بن ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے، اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اس نے بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر لیا، یہ اس کا اختیار ہے، وہ جیسا تخلیق کرنا چاہے۔ وہ بن باپ کے چونکہ پیدا ہوئے ہیں اور تم نے ان کو الوہیت میں شامل کر لیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور معاملہ کیا ہے یہ یہود اور نصارہ کا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے بہت پیارے ہیں، بڑے محبوب ہیں، یعنی وہ خود اپنے آپ کو اتنا محبوب سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مانند ہیں اور ہم تو بہت محبوب ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عذاب نہیں دے گا، ہم تو بالآخر جنت میں جائیں گے، اور بالآخر جو ہے وہ جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، جنت تو ہمیں مل کے رہے گی، تم ہمیں خواہ کتنا ہی ڈراؤ آگ سے، تو یہ آگ ہمیں چھونے والی نہیں ہے، جس کو کہ انہوں نے سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں کہا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔
تو ہم تو اللہ کے بہت محبوب ہیں، اس کے بیٹوں کے مانند ہیں۔ قل فلما یعذبکم بذنوبکم، تو ذرا پھر ان سے کہہ دیجئے کہ پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کے پاداش میں تم پر عذاب کیوں دیتا رہا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے واقعی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ پے در پہ عذاب میں کیوں مبتلا کرتا رہا؟ بل انتم بشر ممن خلق، ہرگز نہیں، بلکہ تم بھی ایک بشر ہو کہ جسے تخلیق کیا گیا ہے، تم بھی ایک مخلوق ہو، تم بھی عام انسان کے مانند ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، تم کوئی خاص مخلوق نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کوئی خاص معاملہ کرے گا اور باقی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی مختلف معاملہ کرے گا، بلکہ تم بھی عام انسانوں کی طرح بشری ہو۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اختیار کا کل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے وہ بخش دے، یعنی اپنے قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے وہ عذاب میں مبتلا کرے، یعنی کسی اور کا بس اور کسی اور کا اثر اللہ تعالیٰ ہرگز قبول کرنے والے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے تم ان کی اولاد میں سے ہو، تم انبیاء کی اولاد میں سے ہو، تم بڑے چہیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی مختلف معاملہ کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کل کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور وہ جس کو چاہے گا وہ عذاب سے دوچار کرے گا، یعنی جو اس کا قانون ہے وہ اپنے اس قانون کے مطابق تمام انسانوں کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا، وہاں معاملہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ کسی گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوئی خاص معاملہ کرے گا یا کسی نسل کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کرے گا۔ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے وَلِلَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور سب کا اختیار، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور جان لو کہ تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکے ہیں ہمارے یہ رسول جو کہ تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک وقفے کے بعد اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے آ چکے ہیں اور جو تمہارے لیے دین کو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو انتہائی کھول کر واضح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ مبادہ ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، نہ تو ہمارے پاس کوئی بشیر آیا نہ تو ہمارے پاس کوئی نذیر آیا، یعنی تم آخرت میں یہ حجت نہ پیش کر سکو، تم یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت دینے والا اور انذار کرنے والا نہیں آیا، تو لو اب ہم نے بھیج دیا ہے اپنے رسول کو، اب اس پر ایمان لے کر آؤ۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تو پس آ چکا ہے اب تمہارے پاس یہ بشیر اور یہ نذیر، بشارت دینے والا بھی اور انذار کرنے والا بھی۔ یہ رسولوں کا اصل منصب ہے، اصل کام ہے کہ وہ کس لیے آتے ہیں؟ بشارت دینے کے لیے آتے ہیں یا انذار کرنے کے لیے آتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور تم اگر ان پر ایمان لے کر نہیں آؤ گے، تم پھر بھی نہیں مانو گے، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو کہ جو کہ تم پر ہوئی ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جبکہ اس نے پیدا کیے تم میں انبیاء، یعنی بنی اسرائیل میں تم میں پے در پہ اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء پیدا کیے، نبی بھیجے تمہارے لیے، وجعلکم ملوکا، اور تم کو بادشاہ بنایا، تمہارے اندر بنایا بادشاہ، تم کو بادشاہت دی، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت سے تم کو نوازا، وآتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین، اور تمہیں وہ دیا جو تمام جہان والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، وہ چیز تم کو اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی تم کو فضیلت دی، تم کو اس کام کے لیے چن لیا کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کا انتخاب کرتے ہیں، تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، جس کو ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو کہ تم پر ہوئی ہے اور میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دیا، وہ عطا کیا جو تمام جہان والوں کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں اب اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر یہ صحرائے سینا پر آئے، فرعون کے چنگل سے آزادی دلائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات بھی دیا اور شریعت بھی دی، لیکن ان کا اصل جو ارض مقدس ہے، ان کا جو اصل وطن ہے وہ تو اصل میں فلسطین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارض مقدس سے تعبیر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اب اس ارض مقدس میں، اس فلسطین میں تم داخل ہو جاؤ، یہاں آباد ہو جاؤ، یہ تمہارا مرکز ہے، اور یہاں سے پھر اب تم اس شہادت علی الناس کے فریضوں کو سر انجام دو گے اور دین کو پھر اب تم پھیلاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں
اپنی قوم کے لوگوں کو اب اس مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، یہ سرزمین جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اور مت ارتداد کی روش اختیار کرو اور مت تم اپنے پیٹھ کے پیچھے پھر جاؤ، ورنہ پھر تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی بس اب تم داخل ہو جاؤ اس سرزمین کے اندر، تو یہ سرزمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، لیکن بنی اسرائیل کے قوم کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی زبردست قوم ہے، یعنی بنی عناق کے قبائل جو کہ بڑے لڑنے بھڑنے میں بڑے آگے تھے، ان سے یہ ڈر گئے اور ان کا خوف اختیار کیا اور کہا کہ یہ تو بڑی جابر قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں، جب تک وہ اس بستی میں ہیں، آباد ہیں، تو ان سے ہم لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو لہٰذا ہم یہ داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ اس میں سے نکل جائیں تو ہم پھر اس بستی میں داخل ہو جائیں گے، فلسطین میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو کہا دو شخص نے ان لوگوں میں سے جو کہ ڈرنے والے تھے، یعنی وہ قوم یعنی یہ بنی اسرائیل کی قوم جو کہ اس بنی عناق کے قوم سے ڈر گئی، ان میں سے دو شخص ایسے بھی تھے جن کا کہ نام آتا ہے یوشع ابن نون اور دوسرے کا کالب نام آتا ہے تورات میں۔ انہوں نے پھر ان کو نصیحت کی، انہوں نے یہ کہا ان لوگوں کو انعم اللہ علیہ، کہ یہ وہ دو شخص جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اپنی عنایت کی تھی، ان کو ایمان سے سرفراز کیا تھا، کہ انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، بس اب تم داخل ہو جاؤ دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو جو ہی تم داخل ہو گئے تو بالآخر تم ہی غالب ہو گئے، بس ایک بار ہمت کر کے تم گھس جاؤ، تم داخل ہو جاؤ اس دروازے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس غلبہ تمہارے لیے لکھ لیا ہے، تم ہمت کرو اور داخل ہو جاؤ، جو ہی تم داخل ہوگے بالآخر تم ہی غالب ہوگے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ ایمان کا بنیادی تقاضا تو یہی ہے کہ اللہ پر ہی توکل کیا جائے، تو لہذا اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر توکل کر کے تم ایک بار اس سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ۔ قالوا یا موسیٰ لن ندخلها ابدا، لیکن یہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی بزدلی، ایک عرصے تک چونکہ وہ غلامی میں رہے تو انہوں نے ہمت نہیں کی اور انہوں نے بزدلی دکھائی، اگرچہ نبی نے اور رسول نے بھی اس بات کا وعدہ کر لیا تھا کہ تم تھوڑے سا مجاہدہ کرو گے، جہاد کرو گے، اللہ تعالیٰ بالآخر تمہیں کو غلبہ عطا کرے گا، لیکن وہ انتہائی بزدل قوم ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں، یہ قوم، یہ جابر قوم، یہ بنی عناق کی قوم جب تک اس میں موجود ہے ہم کبھی بھی داخل نہ ہوں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس آپ اور آپ کا رب جائیے، جنگ کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ نے اب تک ہمیں اپنے اس عصا کے ذریعے سے معجزات دکھاتے رہے، آپ نے یہ عصا مارا اور 12 چشمے پھوٹ پڑے، آپ نے یہ عصا مارا اور یہ دریا ہم نے کراس کر لیا، تو اسی طرح کے معجزات سے آپ اور آپ کا رب جائیے اور جنگ کیجئے اور ہمیں فتح دلا دیجئے اس بستی پر، تو پھر یہ ہے کہ ہم وہاں داخل ہو جائیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں، جہاد سے در حقیقت انہوں نے جی چرایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ بات لکھ دی تھی کہ تم کو یہ بستی نہیں ملے گی، یہ سرزمین کی، یہ فلسطین کی سرزمین کی، جب تک کہ تم جہاد نہ کرو۔ ایک بار تم ہمت کر کے جہاد کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور تم داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح لکھ رکھی ہے۔ لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رب جائیے، جا کے جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام انتہائی مایوس ہوئے، لہذا انہوں نے انتہائی مایوسی میں پھر یہ دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے بارے میں اور اپنے بھائی کے جان کے بارے میں اس کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو بس جدائی ڈال دیجئے ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان، جدا کر دیجئے ہمیں اس فاسق قوم سے دور کر دیجئے۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام جن کی یہ چہیتی قوم تھی، جن کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانی دی، جن کو انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی دلا کر اور صحرائے تینہ میں آباد کیا، یہاں پر ان کے لیے من و سلوہ نازل فرمایا، یہاں پر ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ان کی ہر خواہش کا احترام کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یعنی اس قوم کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن اب اس قوم نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ ہم جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم جانے کے لیے تیار نہیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب ہی جائیے اور جا کر جنگ کیجئے، ہم تو نہیں جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی مایوسی سے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی کہ میں اپنا اور اپنے بھائی کے سوا کسی کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، تو بس اب میرے اور اس قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دیجیے، اب میں نہیں رہ سکتا اس قوم کے درمیان زیادہ، اب مجھے ان سے جدا کر دیجیے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ پھر اگر یہی معاملہ ہے تو پھر ہم نے یہ مقدس سرزمین اب ان پر حرام کر دی ہے 40 سال تک۔
اب یہ 40 سال تک اپنے اس سرزمین میں اب یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ فتیحون فی الارض، اسی زمین میں اب یہ مارے مارے پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے، اسی صحرا میں یہ پھریں گے، اب یہ 40 سال تک ان کو سرزمین نہیں ملے گی۔ فلا تاس علی القوم الفاسقین، تو پھر آپ ایسے فاسق قوم پر افسوس مت کیجئے، ایسے نافرمان قوم پر افسوس مت کیجئے، یہ تو انتہائی نافرمان قوم ہے، یہ اپنے انجام کو پہنچے گی، تو آپ ان پر جو ہے وہ دکھ مت کیجئے۔ تو یہ معاملہ تھا بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو بیان کیا، تم نے اس طریقے سے بدعہدی کی، میثاق کو بھی توڑا، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو بھی توڑا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تم نے بے وفائی کا معاملہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کا تم پر لاتعداد احسان ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی تم نے یہ بے وفائی کا معاملہ کیا، یہ تمہارا معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو کہا کہ آپ ایسے فاسق قوم پر اب افسوس مت کیجیے، ان کا یہی مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔